پیارے بچوں، آج جو کہانی میں آپ کو سناؤں گی یہ کہانی ہے جادوئی لاٹھی کی۔ ایک دفعہ ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا۔ اس کی ایک بیوی تھی اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹے کا نام تھا بنٹی۔ آدمی محنت مزدوری کر کے تھوڑے سے پیسے کماتا تھا اور اس سے ان کا گھر خرچ چلتا تھا۔ جس دن اس کو مزدوری نہیں ملتی تھی اس دن ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن جب آدمی کام پر چلا گیا تو بنٹی نے اپنی امی سے کہا کہ مجھے اجازت دیں تو میں باہر جا کے کام دیکھتا ہوں، شاید مجھے کوئی کام مل جائے تو گھر میں کچھ پیسے آئیں گے تو ہم سیر ہو کے کھانا کھا لیں گے۔ یہ کہہ کے بنٹی باہر چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اس کو راستے میں ایک بزرگ ملے۔ بزرگ بہت تھکے ہوئے تھے۔ بنٹی نے جو دیکھا تو بزرگ سے کہا کہ آپ میرے گھر چلیے، میں آپ کو پانی پلاؤں گا، وہاں آپ کچھ آرام کر لیجیے گا۔ بس یوں بنٹی بزرگ کو گھر لے آیا۔ بزرگ گھر آئے، ان کو پانی وانی دیا، انہوں نے تھوڑا سا آرام کیا۔ اس کے بعد بزرگ نے بنٹی کو بہت دعائیں دی اور کہا کہ میں تمہیں اپنی لاٹھی دے کے جا رہا ہوں، تمہیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو لاٹھی کو آواز دینا اور اپنی چیز مانگ لینا۔ یہ کہہ کے بزرگ چلے گئے اور غائب ہو گئے۔ ابھی تو بنٹی کو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے آواز دی کہ لاٹھی کو، لاٹھی لاٹھی مجھے اچھا سا کھانا کھانا ہے، جلدی سے اچھا سا کھانا لے آؤ۔ بس پھر کیا تھا، لاٹھی فوراً گھومی اور سامنے کھانا آ گیا۔ بنٹی نے اور اس کی امی نے سیر ہو کے کھانا کھایا۔ اسی دن ان کے گھر چور بھی آ گیا۔ اس نے بھی یہ سارا ماجرا دیکھا۔ چور نے سوچا کہ اگر میں لاٹھی چرا لیتا ہوں تو میں بہت امیر ہو جاؤں گا۔ بس پھر کیا تھا، جیسے ہی رات ہوئی اور بنٹی اور ان کے گھر والے سوئے، چور نے وہ لاٹھی چرا لی۔ چور نے لاٹھی کو لے جا کے گھر پہ رکھا اور اس کو کہا کہ مجھے ڈھیر سارے سونا، ہیرے، جواہرات لا کر دو۔ بس پھر کیا تھا، لاٹھی گھومی اور گھومتے ہی اس چور پر برسنا شروع ہو گئی۔ خوب پٹائی ہو گئی اس چور کی، تو جا کے لاٹھی رکی۔ اب کیا تھا، چور کی تو حالت خراب ہو گئی۔ وہ ڈر کے مارے جلدی سے اس نے لاٹھی اٹھائی اور واپس ان کے گھر میں رکھ کے چلا گیا۔ یہ لاٹھی صرف نیک لوگوں کے کام آتی تھی، کوئی لالچی ہوتا تھا اس کی خوب پٹائی کرتی تھی۔ اس طرح بنٹی کو اس کی لاٹھی واپس مل گئی اور پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو بچوں، کیسی لگی یہ کہانی؟ اگلی کہانی کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔